رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ اکرام اس میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آقا کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا تو تورات کو بند کر دیا اور کہا آقا میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام جن پر یہ تورات نازل ہوئی وہ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس وقت آقا موجود تھے، وحی کی برکات کو صحابہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر القرون کا زمانہ تھا اور تورات میں اس وقت تک اتنی تبدیلی اور تحریف اور ترمیم اور امینڈمنٹ اور چینجز بھی نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا ذہن خدا نہ خواستہ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر تو وہ ہیں، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوش ہوئے۔ جس عمر سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، جس عمر سے اسلام کو عمر ملی ہے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، جس عمر سے شیطان بھاگ جاتا تھا، جو عمر جنازہ اٹھنے پر کوہرام مچ گیا، یتیم بچے گھروں سے نکل آئے، ہمارے ابا جان فوت ہو گئے، جس عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ تھی، جس عمر کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ کان رأیہ موافقا لوحی الکتابی، عمر کے منہ سے بات نکلتی ہے، رب قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ جس عمر کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد وحدانیت کا نعرہ علل اعلان لگا تھا، وہ عمر جو تلوار میں ہاتھ لیے غصے میں بپرا ہوا چراغ نبوت کو گل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ کسی نے کہا گھر کی خبر لے، بہن بھی بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، رخ تبدیل کیا، بہن کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھلنے پر بہن بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کہنے لگی عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ عمر حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ششدر ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو کر، سم بکم عمیون کی تصویر بن کر، پزلڈ ہو کر، کنفیوزڈ ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا جس عمر کے سامنے مکے کا پہلوان آ نہیں سکتا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا لا تو صحیح، بتلا تو صحیح، دکھلا تو صحیح، سنوا تو صحیح، وہ کون سی کتاب ہے جس نے تیری کایا کو پلٹ کر رکھ دیا؟ بہن نے قرآن کھولا، حضرت عمر وضو کر کے آئے، قرآن سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو۔ عمر قرآن سنتا چلا گیا، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پہ رقت طاری ہوتی چلی گئی، عمر لرزہ بر اندام ہوتا چلا گیا۔ کہا مجھے محمد عربی کے قدموں
قدموں میں لے چلو، پکے ہوئے پھل کی طرح دامن اسلام میں آ گرے۔ پھر اذان کی آواز ہوئی، صحابہ نماز پڑھنے لگے۔ عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اذان ہے، نماز ہے، ہم چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر نے کہا عمر کلمہ پڑھ لے، وحدانیت کا نعرہ چھپ کر ہو نہیں سکتا۔ عمر تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ اور صحابہ پیچھے چلتے ہیں۔ کفار کے جمجٹوں میں جا کر توحید کا نعرہ لگانے والے عمر تھے، ہجرت ببانگ کے دہل علل اعلان کرنے والے حضرت عمر تھے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اتنی بڑی صفات کا حامل حضرت عمر، لیکن ان کا تورات پڑھنا بھی آقا کو اچھا۔ اور آج 2% کا آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی معلومات نہیں ہوتی، کہتے جی میں تو سب کو سنتا ہوں، میں تو سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، علم کہیں سے بھی آنا چاہیے۔ بھائی تم سنتے ہو لیکن وہ تمہارے اندر شکوک اور شبہات کے بیج بو دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک کو نہیں سنتا، ہر لٹریچر کو نہیں پڑھتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت جنہوں نے قربانیاں دی، اگر آج وہ قربانیاں نہ دیتے تو دین ہم تک اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی بینچ مارک بن گئے، رول ماڈل بن گئے، مشعل راہ بن گئے، مقتدا بن گئے، رہبرو رہنما بن گئے، قائد اور امام بن گئے۔ یہ قربانیت ہے۔ اور یہ نعرہ وہ لگاتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد